ایک صلوات اور بھیجنا محمد والا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ خیر النساء بانو بنت جعفر علی حسینی مرحوم کی روح کو بتصدق محمد والے محمد کے ساتھ یہ غلام حسین ابن احمد، ان کا بھی پڑھا، غلام حسین ابن احمد بھائی ہریانہ کی بھی۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد. حضران کرام قدر، برادران ملت، دوستان عزیز، شیعان سرکار حیدر گرار، ماتمدران شہنشاہ ابرار، 2 روز سے گفتگو آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے۔ آج تیسری تقریر ہے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں ذکر اہل بیت کے حوالے سے شرف حاصل کرتے ہوئے چند افکار، رموز اور اثرات آپ کے بہترین ذوق و سماعت کے نظر کیے گئے۔ ایک مجلس سال ثواب بھی ہے۔ عزیزوں، رسم
رواج، کلچر، لٹریچر، سویلائزیشن، تہذیب، تمدن، ان سب سے جو حقیقت وجود میں آتی ہے اسے سماج کہتے ہیں. اور سماج کی سب سے محترم، مستند، معتبر، معظم، مکرم، مقدس شخصیت کو ماں کہتے ہیں. ماں کسی کی بھی ہو محترم ہوتی ہے، ماں کسی کی بھی ہو قابل عزت ہوتی ہے. اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، اور بہت اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ دوسرے کی بھی ماں کا احترام کرتے ہیں. ذرا سا آپ متوجہ رہیں، میرے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ 4 بجے مجھے بھاؤ نگر میں بھی مجلس پہنچنی ہے، اس کے بعد شام کو بھی پہنچنی ہے. اس لیے جتنی جلدی آپ بولیں گے مجھے تکرار در تکرار کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں تیزی سے اپنی منزل کی طرف پہنچ جاؤں گا. پھر سے سنیے. رسم، رواج، ماحول، تہذیب، تمدن، کلچر، لٹریچر، ان سب چیزوں سے جو حقیقت وجود میں آتی ہے اسے سماج کہتے ہیں. سماج کی محترم، مقدس، معتبر شخصیت کو ماں کہتے ہیں. اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں. بہت اچھے وہ کہلاتے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ دوسرے کی بھی ماں کا احترام کرتے ہیں، بشرط کہ وہ عورت ماں کہلانے کے قابل ہو. لیکن میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بشرط وہ عورت ماں کہلانے کے قابل ہو. اور فہم میں ماں لغت کے اعتبار سے یا جو ہمارے ماحول میں رائج ہے اسے کہا جاتا ہے کہ جو کم سے کم ایک اولاد کو وجود دے، ایک بچے کو وجود دے، اسے ماں کہتے ہیں. جس کے بطن سے ایک بچہ ظاہر ہو جائے اسے ماں کہتے ہیں. اب یہاں سرکار بھی تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے افراد ہیں. ایک تو یہ لفظ ہے ماں. اب اگر اس کو آپ ماں کہیں، میم الف اور ایک حمزہ لگ جائے تو اس میں عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں پانی کی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو وہ اس کے معنی پانی کے ہو جاتے ہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کی ذرا اگر آپ تہذیب کو ملاحظہ فرمائیں تو یہاں جس سے ان کو فائدہ نظر آتا ہے یہ اسے بھی ماں کہتے ہیں. نہیں ہے ایسا؟ دیکھیں یہ خاموشی پتہ نہیں آپ کو کس نے سکھا دی ہے یار. خطیب جب محنت کر رہا تو تھوڑی بہت محنت کیجئے اور ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے، ورنہ تو ایسا ہی لگے گا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں آ رہا تو بولیے نا، بولنا ضروری ہوتا ہے بھائی. یہ کس نے آپ کو سکھا دیا؟ وہ کچھ دنوں کے بعد آئے گا اجتماع اور جلسہ کہ جہاں بولتے جا رہے ہیں اور کوئی اور ہے کہ کوئی رسپانس ہی نہیں ہے. وہ صرف گال کے بارے میں بول رہے ہیں، بال کے بارے میں بول رہے ہیں، کوئی کیا سنے گا؟ نہ ہم رسول خدا کے بال کی بات کرتے ہیں اور نہ رسول خدا کے حسن کی بات کرتے ہیں. ہم رسول خدا کی آل کی بات کرتے ہیں جہاں سے انسان کو فائدہ ہو. یہی تو تقاضا ہے نا، الا المودۃ فی القربى. تو میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہندوستان میں، یہاں اتنے اچھے لوگ آپ کو ملیں گے کہ خالی لغت کے اعتبار سے ماں کہتے ہیں اسے جو ایک بچے کو جنم دے دے، مگر یہاں پر جس سے فائدہ نظر آتا ہے اسے بھی ماں کہتے ہیں. میں نے کہا نا عربی میں ماں کہتے ہیں پانی کو، مگر یہ پانی کو بھی ماں کہتے ہیں. یہ پانی کو بھی ماں کہتے ہیں، گنگا میاں نہیں کہتے. کتنے اچھے لوگ ہیں، پانی کو بھی ماں کہتے ہیں. گنگا میاں، گنگا ہماری ماں ہے. گائے سے فائدہ ہے، دودھ ملتا ہے، دہی ملتا ہے، گھی ملتا ہے، اسے بھی ماں کہتے ہیں. اچھے لوگ ہیں.
ان کو فائدہ جس چیز سے ہوتا ہے اسے بھی ماں کہتے ہیں۔ اتنا تو سمجھ میں آیا کہ جہاں فائدہ مل جائے، سرکار جہاں فائدہ مل جائے وہاں بھی ماں کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے فائدہ دیکھا تو ماں کہا، مگر مسلمانوں کی دیانتداری خوب ہے صاحب، مسلمانوں نے تو ریکارڈ توڑا۔ انہوں نے کہا جہاں فائدہ نہ دکھے وہاں بھی ماں کہہ دو، وہاں بھی ماں کہہ دو۔ ارے یار آپ نے غور ہی نہیں کیا، جہاں فائدہ نہ دکھے وہاں بھی ماں کہو۔ اب جتنے سمجھ رہے ہیں اتنے بول لے، جہاں فائدہ نہ دکھے وہاں بھی ماں کہو۔ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑے خطیب تھے، ہمارے سرکار بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہمارے ہی ایریے کے ہیں لہذا جانتے ہیں، کہ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقام کبھی ہندوستان میں رہتے تھے، اس کے بعد پاکستان چلے گئے تھے۔ بڑی اچھی خطابت کرتے تھے، زومانی خطابت ہوتی تھی ان کی، یعنی ایک جملہ ہوتا تھا اس کے 2 یا 2 سے زیادہ معنی ہوتے تھے۔ کسی نے انہیں مجلس میں ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے اٹھا کر کے ایک سنہری گھڑی ان کو ایسے دکھا دی، اب وہ اسی پہ مجلس پڑھنے لگے، ہائے سونے کی گھڑی۔ اب آپ ہوتے تو یہ سمجھتے کہ وہی سونے کی گھڑی ہے، مگر وہ مجمع تھا، اس نے کہا سونے کی گھڑی پہنچ گیا شب ہجرت، ہائے سونے کی گھڑی۔ علی کا سونا ہے، علی کا سونا اتنا کھرا سونا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، علی کا سونا اتنا کھرا سونا ہے کہ کبھی نہ سونے والے کو بھی علی کا سونا پسند آ گیا۔ تو یہ منزلیں ہوتی ہیں بہرحال۔ تو ان سے وہ پڑھ رہے تھے کہ بھائی ماں کی یہ اہمیت ہے، ماں کی یہ اہمیت ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک میں ہندو حضرات جو ہیں وہ پانی کو بھی ماں کہتے ہیں، گنگا میاں ان کے کیا کہلاتی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا صاحب یہ کیسی ماں ہے؟ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا سرکار ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں بتاؤ بھائی۔ کہا یہ کیسی ماں ہے کہ کبھی کبھی باڑھ بھی آ جاتی ہے؟ باڑھ ہی کہتے ہیں، یہاں پہ بھی پانی ابل جائے باڑھ آ جاتی ہے نا، تو کبھی کبھی باڑھ آ جاتی ہے، کھیت برباد ہو جاتے ہیں، کھلیان برباد ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں، غریب پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ کہا بیٹا جب تک اپنی حد میں رہتی ہے تب تک تو ٹھیک رہتی ہے، مگر جہاں ماں حد سے نکل کے میدان میں آ جاتی ہے وہیں سے نقصان شروع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہیں سے نقصان شروع ہوتا ہے۔ اب اشاروں میں یار بات سمجھتے رہیے، میں نے کہا نا مجھے تکرار در تکرار کی ضرورت نہ پڑے، ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، مجھے وہاں تک آنا ہے، لفظ ماں کی اہمیت کی وضاحت کرنی کہ اللہ نے کتنی اہمیت دے رکھی ہے ماں کو، اور اس ماں کے لفظ کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ عزیزان گرامی ذرا سا توجہ کریں کہ جب تک ماں اپنی حد میں ہے، 4 دیواری میں ہے، فائدہ پہنچا رہی، انہوں نے کہا جہاں میدان میں آنا شروع ہوئی اور نکلنے لگی وہ وہیں پریشانی آئی، سیلاب، باڑھ، بھوکمری، پریشانی، لوگوں کے لیے دقت۔ اس کا مطلب ماں کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، یعنی بے مقصد گھر سے باہر نہ نکلے بلکہ گھر میں اولاد کی تربیت کرے۔ مسلمانوں نے کہا نبی کی ازواج ہماری ماں ہے، بالکل قابل صد احترام، نبی کی ازواج ہماری ماں ہے، مومنین کی ماں ہے، مگر مسئلہ اتنا ہی ہے کہ قرآن نے کہا ہے نبی کی ازواج تم گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، گھر کے باہر نکلو گی تو پریشانی شروع ہو جائے گی، دقت شروع ہوگی، وہ گفتگو ابھی آ جائے گی۔ تو یہاں پر عرف عام میں لغت میں جس کو ایک اولاد ہو جائے اسے ماں کہتے ہیں، ایک بچہ ہو جائے اسے ماں کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی دیانتداری دیکھیے، جس کے کبھی ایک بچہ بھی نظر نہیں آیا اسے بھی ماں کہہ دیا، اسے بھی ماں کہہ دیا، کہا یہ ام المومنین ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی مومنین کی ماں ہے، مگر کم سے کم سیدہ سے مقابلہ نہ کرو، اس لیے کہ امت کی ماں ہونا اور ہے، رسالت کی ماں ہونا اور ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ
غور کرنے کی بات ہے۔ کہ یہاں رسول خدا کہہ رہا ہوں یہ بیٹی نہیں ہے، یہ اپنے باپ کے لیے ماں ہے۔ تو کائنات میں ایسی بیٹی نظر نہیں آتی، یعنی یہاں بیٹی کی وجہ سے احترام نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں احترام ہو رہا ہے عظمت کے لحاظ سے۔ یہاں عمر دیکھ کے احترام نہیں ہو رہا ہے، یہاں عظمت کے لحاظ سے احترام ہو رہا ہے۔ عمر کی بنا پر احترام نہیں کیا جاتا، رشتوں کی بنا پر احترام نہیں کیا جاتا، یہاں حجت و محجوج کا رشتہ چلتا ہے۔ اگر بیٹی اتنی قدر و منزلت والی ہے تو باپ بھی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا، باپ بھی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس بیٹی کو ام ابیہا کا لقب دیا، اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو ماں کی بڑی اہمیت، بڑا مرتبہ، بشرطے میں نے کہا نا کہ وہ عورت ماں کہلانے کے قابل۔ کتنی عظمت ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ ماں جب تک ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہی کہا جاتا ہے، یہی سنا ہے آپ نے۔ چیلنج میرا یہ ہے، میری یہ تقریر انٹرنیٹ کے ذریعے اور جائے گی، لوگ سنیں گے۔ آج لوگ اسلام کے بارے میں بڑی بڑی بکواس کرتے ہیں، اسلام ایسے پھیلا، اسلام میں یہ ہے، عورت کی عزت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، حجاب میں رکھا ہے عورتوں کو، حجاب میں رکھا ہے عورتوں کو۔ چلا رہا ہے ہر میڈیا، اور چلا رہا تھا۔ یہ جتنے میڈیا والے ہیں نا، یہ سب شام والے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جتنے میڈیا والے یہ پروپوگیٹ کرتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اور اس کے بعد چند لوگوں کو جن کو بیٹھاتے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کو تو بلائیں گے نہیں کہ جواب ملے گا، انہیں بیٹھاتے ہیں جو ایک دم جاہل ہوتے ہیں، جنہیں اصل اسلام آتا ہی نہیں، تو وہ کیا بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ لہذا ہمارے علماء کو نہیں دعوت دیتے، ادھر ہی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ ہوتا صاحب اسلام میں یہ کیا ہے، یہ حجاب کیا ہے، یہ حجاب کیا ہے۔ اتنے سالوں سے کہہ رہے تھے حجاب کیا ہے، حجاب کیا ہے۔ اللہ نے بھی کہا ایک سال میں بھی دکھاؤں گا، مردوں کو چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ دو، مردوں کو بھی نقاب پہننا پڑ جائے گا، ماسک لگانا پڑ جائے گا، اور جو ماسک نہیں لگائے گا پولیس پکڑ لے گی، فائن بھی لگا دیا۔ ایک ایسا وائرس نکال دیا کہ عورتوں کا اب کہیں آپ نہیں دیکھتے ہوں گے میڈیا پہ آئے حجاب کے خلاف کوئی بیان آتا ہے، حجاب کے خلاف کہ صاحب پردہ یہ ہے، پردہ غلط ہے، اور عورتوں کو جو ہے وہ گھر میں مقید کر کے رکھا، کچھ کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا۔ ایک وائرس سے بچنا تھا، عورت بھی لگائے ماسک، مرد بھی لگائے، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں اللہ نے عورت سے لگانے کے لیے کہا؟ وہ وائرس تمہاری جان کا دشمن ہے، اور یہ وائرس جو غلط نگاہوں سے نکلتا ہے یہ عورت کی آبرو کا دشمن ہے۔ لہذا کہا حجاب میں رہو۔ کس میں رہو؟ حجاب میں رہو۔ تو حجاب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایسے سمجھ میں آ گیا، ایسے سمجھ میں آ گیا۔ ہر مقدس چیز حجاب میں ہوتی ہے، ہر مقدس چیز آپ کو حجاب میں نظر آئے گی۔ وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنی مذہبی کتاب کو بھی پردے میں رکھتے ہیں، لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ آپ کسی کے چلے جائیے اور کہیے ہمیں بھگوت گیتا لائیے، ایسے ہی لا کے دے دے گا آپ کو، لپٹی ہوگی کپڑے میں۔ کیوں بھائی یہ کیوں لپٹی؟ کہہ رہے صاحب یہ مقدس کتاب ہے، اس لیے لپٹی ہوئی، اس لیے پردے میں۔ وہ ویسٹرن کلچر، امریکہ جو اسلام کی مخالفت کرتا رہتا ہے، ہر وقت کہتا رہتا ہے اسلامک ملیٹنٹس، یہ وہ دنیا بھر، داڑھی پر اعتراض، پردے پر اعتراض۔ وہاں بھی جا کے دیکھیے کوئی تصویر حضرت عیسیٰ کی بغیر داڑھی کے نظر نہیں آئے گی، کوئی تصویر حضرت عیسیٰ کی بغیر داڑھی کے نظر نہیں آئے گی۔ کرسچینٹی اسلام کی مخالفت کر رہی ہے اور اس کے بعد اپنے یہاں یہ معاملہ ہے، کوئی تصویر حضرت عیسیٰ کی بغیر داڑھی کے نہیں ہے۔
اور کوئی بھی مجسمہ بی بی مریم کا بغیر چادر کے نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اصل کچھ دکھاتے ہو، بتاتے کچھ ہو۔ میں نے کل کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اسلام کے علاوہ چیلنج ہے میرا، کسی بھی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت۔ بہت بڑی بات کہہ رہا اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا ماں کے پاؤں کے نیچے سورگ ہے، ان سے پوچھے کون سے بھگوان نے کہا؟ کرشن جی نے کہا، رام جی نے کہا، یہ پالیتانا ہے لارڈ مہاویر، انہوں نے کہا، گوتم بدھ نے کہا، کس نے کہا؟ کسی کا کوئی جملہ دکھا دے، مجھے بھی لا کے دکھائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہو۔ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت۔ یہ سب سے پہلے تصور اسلام نے دیا، رسول خدا نے دیا کہ جنت تحت اقدام امہات، ماؤں کے پیر کے نیچے ہے۔ اچھی لگی بات سب نے اپنا لی، حدیث کوئی نہیں سنا سکتا، اپنے کسی بھی مذہبی رہنما کی کوئی حدیث یا جملہ نہیں سنایا جا سکتا۔ حدیث اپنے معنوں میں ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ ان کا اپنا جملہ۔ ہمارے یہاں یہ حدیث موجود ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے، ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ اولاد کی جنت اس کی ماں کے پیر کے نیچے ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد کی جنت اس کی ماں کے پیر کے نیچے۔ اب ظاہری جنت کو دیکھ کر انسان حقیقی جنت کا احترام نہ کرے وہ دوسری بات ہے، مگر جنت ہوتی ہی ہے ماں کے پیر کے نیچے۔ ماں کا احترام اس لیے کرو کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ اپنی زوجہ کی عزت اس لیے کرو کہ تمہارے بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، اس کے قدموں کے نیچے۔ تو لہذا بات تو سب ہے نا۔ اچھا بول بھی آپ خوب دیے، ٹھیک ہے، ہاں صحیح بولتے رہیے۔ تو یہ ہے، لیکن کب وہ زوجہ کب مقدس ہے؟ جب بچوں کی جنت طے ہو جائے کہ وہ ہے۔ ماں کب مقدس ہے؟ جب جنت طے ہو جائے۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں، کیا ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ رسول خدا نے کیا مطلق ارشاد فرمایا ہے کہ جنت؟ دیکھیں میں کیسے گیئر گھما رہا ہوں۔ ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، یہ رسول اللہ نے مطلق ارشاد فرمایا ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں، یزید کی ماں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر یار چپ، میں 10 منٹ میں اتر جاؤں گا، میں بتا رہا ہوں، اگر آپ ایسے ہی سنتے رہے برا نہ مانیے گا۔ مجھے حقائق اگر سنانے ایک خطیب محنت کر رہا تو اس کی محنت کی آپ پوری قیمت دینے کی کوشش کیجئے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کھڑے ہو جائیے، مولانا نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے، مگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بتائیے۔ محنت کر رہا ہوں بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آج تک آپ نے ان افکار پر کبھی غور کیا؟ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، یزید کی ماں کے لیے کیا کہیے گا؟ علی کے دشمنوں کی ماں کے لیے کیا کہیے گا؟ ان کے بھی پیر کے نیچے جنت ہے؟ جی نہیں، ماں کے پیر کے نیچے جنت اس وقت ہے جب عورت اپنے پیروں پر کھڑی رہے۔ یعنی خدا نہ کرے کوئی ماں اولاد کو بہکا کر باپ کے مقابلے میں لے آئے۔ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا آپ نے انداز میں سن لیا، جتنوں نے بھی سنا۔ کوئی ماں اولاد کو بہکا کر باپ کے مقابلے میں لے آئے۔ ماں کا احترام اپنی جگہ ہے، مگر
اگر باپ کے مقابلے میں، اسی لیے نبی نے حدیث دو طرح ارشاد فرمائی، ماں کے پیر کے نیچے جنت، اور علی کا ہاتھ پکڑا مسجد میں اور کہا انا و علی ابوا فی ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ پتا چلا وہ عورت مومنین کی ماں کہلانے کے لائق ہے جو علی کا احترام کرے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، جو علی کا احترام کرے۔ بس سنیے عزیزان گرامی، جدھر ہو بیٹا، جو مولا کائنات کا احترام کرے، وہ ماں اپنی اولاد کی جنت اپنے قدموں کے نیچے رکھتی ہے، جو اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کے اسے جوانانِ جنت کے در پر لے جائے، جوانانِ جنت کے سرداروں کے در پر لے جائے، وہ ماں احترام کے قابل ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا کہ جب تم ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرو تو باپ کے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے دعائے خیر کرو، کیونکہ یہ دولت ماں سے ملتی ہے۔ یہ دولت، تاریخ میں باپ بہت سے آپ کو غلط نظر آئیں گے، مگر اگر ماں صحیح ہے تو اولاد حق کی طرف آ جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ منزل ہے جہاں باپ کے خون پر ماں کا شیر غالب آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جب بھی عقد کرو دیکھ کے کرو، خاندان دیکھو، نسل دیکھو۔ یہ نوجوانوں کو پیغام ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ شادی جہاں چاہیے وہاں ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ذمہ داری ہے نسل کی کہ تمہیں اپنی نسل کو محب اہل بیت بنانا ہے، تو ایسی عورت تلاش کرو جس کے دل میں ولایت علی کی شمع روشن ہو، کیونکہ اولاد کی تربیت کا پہلا گہوارہ ماں کی آغوش ہے، پہلا مدرسہ ماں کی آغوش ہے۔ لہذا اپنی ماں کے لیے دعائے خیر کرو۔ بہت دیر میں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم تیار کر کے دیا، اب میں تخم معرفت ڈالنے جا رہا ہوں۔ سنیے عزیزان گرامی، قرآن مجید نے عورت کو بڑی اہمیت دے رکھی ہے۔ یہ سب فالتو کے پروپیگنڈے ہیں کہ عورت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اتنی اہمیت ہے عورت کی کہ قرآن میں آپ کو سورہ رجال، سورہ رجل نہیں ملے گا، مردوں والا سورہ نہیں ملے گا، مگر سورہ نساء ملے گا، عورتوں والا سورہ، عورتوں والا سورہ۔ کتنی اہمیت ہے عورت کی؟ مرد پر عبادت کب واجب ہوتی ہے؟ جب وہ 15 سال کا ہو۔ لڑکے پر عبادت واجب ہے جب وہ 15 سال کا ہو۔ لڑکی پر احکام شریعت واجب ہوتے ہیں جب وہ 9 سال کی ہو۔ یعنی جس سال میں اسلام لڑکے کو کھیلنے کودنے کے قابل سمجھتا ہے، اسی سن میں اسلام عورت کو شریعت کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل سمجھتا ہے۔ یہاں سے اندازہ آپ لگا لیں، یہاں سے اندازہ آپ لگا لیں کہ عورت کی کتنی اہمیت ہے، کہ اس کو شریعت کے احکام کو اٹھانے کا ذمہ دار بنا دیا۔ عورت مکمل عورت جب ہے، دیکھیے قرآن مجید میں جو لفظ نساء ہے وہ 3 قسم کی عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بیٹی کے لیے، زوجہ کے لیے اور ماں کے لیے۔ 3 قسم کی عورتوں کے لیے قرآن مجید میں لفظ نساء استعمال ہوا، اور یہی 3 اہم رشتے ہوتے ہیں۔ جب تک بیٹی ہے باپ کے لیے رحمت، زوجہ بن کے گھر آ گئی عورت، اب شوہر کے لیے شریک حیات۔
اور ماں بن گئی تو بچوں کی جنت اس کے قدموں میں. کتنا احترام ہے. بیٹی تھی باپ سے حق ملا، زوجہ تھی شوہر سے حق ملا، ماں بنی بیٹوں سے حق ملا، ماں بنی بیٹوں سے حق ملا. کتنی اہمیت ہے. یہی 3 اہم رشتے ہیں. حالانکہ ایک رشتہ اور ہے جسے بہن کہتے ہیں، مگر جو نمائندگی کرتے ہیں سوسائٹی کی، سماج کی، جو میں نے تقریر جہاں سے شروع کی نا، وہ صرف یہ 3 قسم کی عورتیں، یہی 3 رشتے. عورت مکمل عورت جب ہے جب وہ اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہو. عورت مکمل عورت جب ہے جب وہ اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہو. عورت مکمل عورت جب ہے، دیکھیں یہ کسی کے لیے نہیں ہے، مگر میں آپ کو لفظ نساء کی اہمیت بتا رہا ہوں. یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے مطلقاً یہ کہہ دیا، یہ ہو نہیں سکتا، اس کی میں آگے ابھی دلیل دوں گا. مگر لفظ نساء کی اصل تصویر یہی ہے. عورت مکمل عورت جب ہے جب اچھے باپ کی، نوٹ کرتے رہیے، اچھی بیٹی ہو، اچھے شوہر کی اچھی زوجہ ہو، اچھے بچوں کی اچھی ماں ہو. شاعری سے ذوق رکھتے ہیں، چلیے قافیہ بدل دیتے ہیں ہم. عورت، اور اب آپ بولیں گے اگر محسوس کریں گے تو، عورت مکمل عورت جب ہے جب وہ سچے باپ کی، جیتے رہیے مولا آپ کو سلامت رکھے. عورت مکمل عورت جب ہے جب وہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہو، سچے شوہر کی سچی زوجہ ہو. ہائے ہائے، ایک ہی جملہ ہے بس. عورت مکمل عورت جب ہے، اچھے کی جگہ قافیہ بدلا میں نے ضرورت کے اعتبار سے. عورت مکمل عورت جب ہے جب وہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہو، سچے شوہر کی سچی زوجہ ہو، سچے بچوں کی سچی ماں ہو، آخری آدمی تک سچے بچوں کی سچی ماں ہو. ایسی عورت دنیا کے جب کسی زمانے میں آ جاتی ہے تو اس دور کے نبی کو مباہلے کا حکم ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، اسی منزل تک خوش رہو بیٹا. تو یہ وہ منزلیں ہیں بس مولا آپ کو سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں کہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے، مرحومہ کی روح کے لیے بہترین اصال ہو جائے. جب ایسی عورت زمانے میں آ جاتی ہے تو اس دور کے نبی کو مباہلے کا حکم ہوتا ہے. یہ سوائے سیدہ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. مریم بھی یہاں آ کے نہیں کھڑی ہو سکتی، کیونکہ اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہے، اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہے. جملہ سنیے گا بھائی، خون جگر دینے جا رہا ہوں، دماغ کا روغن ہے جو آپ کو دے رہا ہوں. ایک ہی جملے میں کیا کروں، مطلب پوری تاریخ پڑھی ہوئی ہے. بی بی مریم کا ذکر اللہ نہ کرتا مگر عظمت سیدہ کی تمہید اللہ نے بیان کی ہے. قرآن میں اور کچھ نہیں ہے. بی بی مریم بہت معتبر، نیرہ، منورہ، راکیہ، عابدہ، ساجدہ، زاہدہ، مجاہدہ، بطول، معصوم بیٹے کی معصومہ، معصوم بیٹے کی ماں. تو اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنا مرتبہ ہے بی بی مریم کا. سورہ مریم موجود ہے قرآن میں، کتنا مرتبہ ہے بی بی کا، مگر اس منزل پر نہیں ہے.
سوائے رسول خدا کے کوئی نبی مباہلہ نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک مناظرہ ملے گا، مجادلہ ملے گا، مباہلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ کسی کے پاس فاطمہ نہیں ہے، کسی کے پاس فاطمہ نہیں ہے، سرکار رسالت مآب کو سیدہ ملی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے کہا مباہلہ کرو۔ اور جب مباہلہ ہوتا ہے تو رزلٹ میں جھوٹوں پہ لعنت ہوتی ہے، رزلٹ میں جھوٹوں پہ لعنت ہوتی ہے۔ لعنت اللہ ثم نبتہل، پھر مباہلہ ہوگا۔ مباہلے کا مقصد کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہوگی جھوٹوں پر، جھوٹوں پر۔ تو اب سنیے، بی بی مریم اچھے باپ کی اچھی ماں ہے، اچھے بیٹے کی اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہیں، اچھے بیٹے کی اچھی ماں ہے، مگر دنیا کو یہ نہیں بتا سکتی کہ ایک اچھی زوجہ کا نمونہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو گوارا نہیں کیا کہ کسی غیر معصوم کے عقد میں دیں، لہذا شوہر نہیں دیا، بغیر شوہر کے اللہ نے اپنے امر سے انہیں ماں بنا دیا، کیونکہ اللہ کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ وہ معصومہ کو کسی غیر معصوم کے عقد میں دے۔ یار میں نے پڑھ دیا، مریم بہت بلند، بہت بلند، مگر وقت ولادت پہلے کہاں رہتی تھی؟ جب تک ولادت نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ کی، کہاں تھی؟ ہاں، بیت المقدس سے متصل ایک حجرہ ہے، وہ بھی بیت المقدس کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، ہم نے زکریا کو مریم کا کفیل بنا دیا، اور مریم بیت المقدس سے متصل ایک حجرہ ہے جس میں رہتی تھی جب تک حضرت عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی، صرف عیسیٰ کا القاء ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے امر سے عیسیٰ کو بی بی مریم کے بطن اطہر میں صدف عصمت و طہارت میں گوہر نبوت عیسیٰ کی شکل میں اللہ نے بھیج دیا اپنے امر سے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا، پورا سوال ہے میرا اس پورے مجمع سے، تب اللہ نے کہا مریم یہ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں ہے، اب یہاں سے باہر نکلو۔ پروردگار تیرا نبی معصومہ ہے، معصوم کو ولادت دینے والی ہے، پھر بھی تو اپنے گھر سے نکال رہا ہے، کہاں کچھ سمجھانا ہے، نکلو باہر۔ مالک کہاں جاؤں گی؟ کہا کھجور کے درختوں کے درمیان جاؤ، وہاں ولادت ہو جائے گی۔ مالک کھاؤں گی کیا؟ شاخ ہلانا، کھجور گریں گے، بچے کے قدموں سے چشمہ جاری ہو جائے گا، پانی پی لینا۔ مالک ایسا کیوں؟ کہا مریم ابھی تک تمہارے دل میں خالص میری محبت تھی، مگر جب ولادت ہو جائے گی تو میری محبت کے ساتھ بچے کی محبت بھی شامل ہو جائے گی۔ میں کہاں سے آپ کو لے کر بتاؤں کہ عیسیٰ اتنے بلند ہیں کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، ہاتھ لگا دے تو پیدائشی اندھا صحیح ہو جائے، بیمار کو شفا مل جائے، پھر بھی اللہ نے عیسیٰ کی محبت کو اپنی محبت نہیں کہا۔ یعنی عیسیٰ کی محبت اللہ کی محبت نہیں۔ بس ختم ہو رہی ہے گفتگو، ایک مشکل سے 5 یا 6 منٹ، جو نتیجہ مجھے دینا ہے۔ امر ہے اللہ کا حضرت عیسیٰ، مگر اس کے بعد بھی اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ عیسیٰ کی ولادت بیت المقدس میں ہو۔ بیت المقدس خدا کا گھر، عبادت کی جگہ۔ ذرا میرے سوال کا جواب تو دو مومنوں کہ اتنی بلند مرتبہ خاتون ہے کہ جس کے لیے اللہ غیر معصوم شوہر گوارا نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل میں کوئی نوجوان اس وقت معصوم نہیں تھا، اللہ نے اسے بغیر عقد کے رکھنا گوارا کر لیا، مگر
یہ نہیں چاہا کہ کوئی غیر معصوم شوہر بن جائے. میں بار بار اس پر زور کیوں دے رہا ہوں؟ غیر معصوم شوہر بن جائے، وقت ولادت آیا، گھر سے باہر کر دیا، اپنے گھر سے باہر کیا، کھجوروں کے درختوں کے درمیان چلی گئی. جو اتنی بلند مرتبہ ہو اور اگر اسے وقت ولادت بیت المقدس سے ہٹایا جائے تو اس کا تو کفو ڈھونڈے سے نہیں ملتا. جسے وقت ولادت بیت المقدس سے ہٹایا جائے اس کا تو کفو ڈھونڈے سے نہیں ملتا، ڈھونڈے سے نہیں ملتا. اور جسے وقت ولادت کعبے میں بلایا جائے اس کا شوہر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی سب بتائے، اس فاطمہ بنت اسد کا، میری شہزادی کا شوہر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ابو طالب اس کے شوہر موجود ہے. تو آج تک پالی تانا والوں آپ یہ سنتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. آج سمر حیدر کہہ رہا ہے اگر ابو طالب نہ ہوتے تو فاطمہ بنت اسد کا بھی کوئی کفو نہ ہوتا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. بس عزیزو، فاطمہ بنت اسد کا بھی آج کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن شہزادی کے نام پر کیوں نہیں ہے؟ آپ پوچھئے مسلمانوں سے کہ کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی تعلیم گاہ فاطمہ بنت اسد کے نام پر کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں ایک دو مدرسے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ یہ لمحے فکریہ نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے نام پر، ابو طالب کی زوجہ کے نام پر، خاندان بنی ہاشم کے بھرم کے نام پر، ابو طالب کے حرم کے نام پر کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کیوں نہیں نظر آتا؟ کوئی مدرسہ مسلمانوں کا، کوئی اسکول، کوئی تعلیم گاہ مسلمانوں کی بی بی کے نام پر نظر کیوں نہیں آتی؟ فلاں بی بی کے نام کا مدرسہ بورڈ لگتا ہے، فلاں بی بی کے نام کا مدرسہ. میں منع نہیں کرتا، مگر ایک نام فاطمہ بنت اسد کا بھی رکھو، کیونکہ جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے وہ جگہ مدرسہ کہلاتی ہے، جہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے. اور جتنا گہرا تعلق، میرا جملہ ضائع نہ جانے پائے، جتنا گہرا تعلق اس بی بی کا علم سے ہے کسی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ واحد بی بی ہے جو ایک ہی وقت میں اپنی گود میں مدینۃ العلم کو بھی پال رہی ہے، باب العلم کو بھی پال رہی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو کہاں ایسی منزل نظر آئے گی؟ یہ رسالت کی بھی ماں ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں یا امی بادہ امی، یہ رسالت کی بھی ماں ہے، رسالت کی بھی ماں ہے، امامت کی بھی ماں ہے. میں نے شہزادی پر بات چھوڑ دی تھی کہ شہزادی تھی تو مباہلہ ہوا، کیونکہ مریم اچھی زوجہ کا نمونہ پیش نہیں کر سکتی، مگر شہزادی ایک اچھی ماں کیسے ہو یہ بھی بتا سکتی، ایک اچھی زوجہ کیسے ہو یہ بھی بتا سکتی ہے، ایک اچھی بیٹی کیسی ہو یہ بھی بتا سکتی ہے. جملہ کہوں، تبلیغ کے ناتمام ہونے کو مریم کہتے ہیں اور تبلیغ کے مکمل ہو جانے کو فاطمہ کہتے ہیں. جس کے وجود سے تبلیغ مکمل ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. تو اب اس کا کفو وہی ہوگا جس کی ولایت سے دین مکمل ہو جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بس عزیزو، جیتے رہو بیٹا، خوش رہو.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدری، یہ ماں کی طہارت بول رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ناز کیجیے اپنے مقدر پر، اپنی ماؤں کا احترام کیا کیجیے، کبھی انہیں دکھ و تکلیف نہ دے۔ یہ نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم سب اس میں آتے ہیں، کبھی ہو جاتا ہے کوئی بات کہہ دی، ماں کو بری لگ گئی، مگر ماں اتنی رحیم ہوتی ہے کہ اس بری بات کو بھی نوٹس نہیں کرتی، اگر سوچ لے خالی تو اللہ جہنم لکھ دیتا ہے، خالی اگر ماں سوچ لے۔ مگر ماں کتنی باتیں ہوتی ہیں والدین جسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ دولت محبت اہل بیت والدین سے ملتی ہے، اسی لیے تو محسن نقوی علی اللہ مقامہ کا یہ شعر اچھا لگتا ہے کہ کیا دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، کیا دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں دخل ہوتا ہے اہل بیت میں تمام دشمنوں پر لعنت، مقدس مائیں ہیں یہ، جو رسالت کی بھی ماں ہیں، امامت کی بھی ماں ہیں۔ امت کی ماں ہونا کمال نہیں ہے۔ ختیجہ کا کیا کسی اور زوجہ سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہاں ختیجہ اور کہاں رسول خدا کی اور ازواج، وہ امت کی مائیں ہیں، ختیجہ سیدہ کی ماں ہے، سیدہ کی ماں۔ کون سمجھے گا؟ یہ ہیں وہ مائیں جن کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، اولاد کی نہیں، ہماری آپ کی سب کی جنت ہے ان کے قدموں کے نیچے۔ ہاں، ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس تھی، عزاداروں کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ جس کے دروازے پہ آ کے رسول تعظیم کریں، بغیر سلام کے گھر میں داخل نہ ہو اور کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر ہمارا سلام، اے مادن رسالت آپ پر ہمارا سلام، اجازت ہے بیٹی کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ یہ رسول خدا بار بار کیوں دروازہ سیدہ پر در بطول پر اجازت لے رہے ہیں؟ کہ تم سمجھ لو کہ جس دروازے پر بغیر اجازت کے وہ نہیں آتا جسے کعبہ قوسین تک اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وہ دروازہ ہے جو کعبہ قوسین سے بھی بلند ہے کہ یہاں آ کر میں رک جاتا ہوں، اجازت لیتا ہوں، میرے جانے کے بعد کبھی اس دروازے پر لکڑیاں نہ جمع کر دینا، کبھی اس دروازے کو آگ نہ لگا دینا۔ مگر کیا اجر رسالت مسلمانوں نے دیا، دروازے کو آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، دروازہ گرا، میری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی۔ یہ وہ ایام بھی ہیں کہ جب یہ مصائب کے پہاڑ اہل بیت پر گرائے گئے، مصائب کے پہاڑ اہل بیت پر گرائے گئے۔ شہزادی کہہ رہی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالہا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دن پہ پہنچتی تو وہ مثل شب کے بدل جاتے، پہاڑوں پہ پہنچتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عزاداروں سنیے گا، مجلس ختم کر رہا ہوں، بس خطیب کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ تاریخ درد کے ایک منظر کو بیان کر دے، آپ کی آنکھیں اشبار ہو جائیں، یہی مال مجلس ہے اور یہی مرحومین کے لیے بہترین اصال ثواب بھی ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے کتنی مہربان ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کتنی مہربان ہے۔ آپ سوچئے پسلیاں توڑ دی گئیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی شہزادی کے مصائب پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ چیخ مار کے رو، چیخ مار کے رو۔ کسی نے کہا کوئی خاص سبب؟ کہا میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ تمہیں پتہ ہے جب انسان سانس لیتا ہے
تو سانس کا دخل پسلیوں سے ہوتا ہے. کبھی دیکھا ہوگا نا آپ نے, بچہ چھوٹا ہے, اس کی پسلیاں چل رہی ہیں, آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. پسلیاں چل رہی ہیں یعنی دم چڑھ رہا ہے, آکسیجن کا لیول کم ہو رہا ہے. پسلیوں کا تعلق سانس سے ہوتا ہے. اور یہ پسلیاں وہ ہڈیاں ہیں کہ جن کو کبھی بھی جوڑا نہیں جا سکتا. ایک بار ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی. آپ جا کے ہڈی کے ڈاکٹروں سے پوچھیے, کوئی ہڈی جوڑی جا سکتی ہے؟ کچھ ہڈیاں جنہیں نہیں جوڑا جا سکتا, ان میں ایک پسلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی. شہزادی کے لیے ہر وقت موت تھی. اس کے بعد جتنے دن زندہ رہی بطول, جب سانس لیتی تھی جان نکل جاتی تھی. ایک ایک سانس موت کا پیغام نظر آ رہی تھی. ایسے میں بی بی نے اتنے دن گزار دی. اس کے بعد کتنی محبت ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی. پسلیاں ٹوٹی ہے تو دایاں ہاتھ اٹھ نہیں رہا. ہمیشہ دایاں ہاتھ بی بی پسلی پر رکھے رہتی تھی. گھر کا کام کرتی تھی دوسرے ہاتھ سے. روضہ رسول پر کبھی جاتی تھی تو کہتی تھی بابا معاف کر دینا, جب سے میری پسلی ٹوٹی ہے تب سے میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی. یعنی تسبیح پڑھتی تھی بائیں ہاتھ سے, دایاں ہاتھ نہیں اٹھتا. دایاں ہاتھ پہلو ہی پہ رہتا تھا. علی سب کے ولی ہے. مولا کائنات گھر میں آتے, شہزادی سلام کرتی, یہ ہاتھ نہیں اٹھتا. دوسرے ہاتھ سے یا علی آپ کو بطول کا سلام. مولا کا کلیجہ پھٹ جاتا یہ منظر دیکھ. بطول بات کیا ہے, آپ کا دایاں ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا؟ شہزادی نے بتایا نہیں, کہا یا علی کوئی بات نہیں. کیونکہ شہزادی نہیں چاہتی تھی. حالانکہ میں یہ مصائب جب ایام ازائے شہزادی ہوتے تب اس میں گفتگو کرتا ہوں, مگر اب اس وقت کیونکہ مجلس اس منزل پہ آ گئی, بس سن لیجیے میں مجلس ختم کر دوں گا. وقت شہادت قریب ہوگا. مولا علی کو وصیت کر دی. مولا علی کو وصیت کر دی. شہادت ہوئی. شہادت کی خبر جب مولا کو ملی, مسجد میں مولا گر گئے. ایک طرف سے حضرت سلمان نے اٹھایا, ایک طرف سے حضرت ابوذر نے سہارا دیا. بعض روایتوں میں حضرت عمار نے سہارا دیا. دونوں کا سہارا لے کر علی جیسا فاتح خیبر. بطول کی خبر شہادت ایسی کہ علی گر گئے زمین پر, پھر مسجد میں اٹھ نہیں سکے. سہارا دے کے دونوں نے اٹھایا. روتے روتے آئے, غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, جنازہ تیار ہو گیا. آؤ بچوں اپنی ماں سے رخصت ہو لو. بس سنیے, آؤ بچوں اپنی ماں سے رخصت ہو لو. شہزادی زینب آئی, فریاد کی, مدینہ ہل رہا. بی بی ام کلثوم آئی, فریاد کی, بہت روئی, زمین کانپ رہی ہے. امام حسن آئے, اماں سلام. اماں نانا کے پاس جانا تو کہنا کہ امت نے ہمیں حق نہیں دی. اماں نانا کو بتانا کہ امت نے دروازے میں آگ لگا دی. ابھی امام حسن علیہ السلام کی یہ گفتگو چل رہی تھی, جبریل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ جلدی حسن کو ہٹا دیجیے. بطول کے پاس سے اللہ نے 7 آسمان کے ملائکہ کو رولا رکھا. حسن کے بین سے, حسن کا بین اس منزل پر ہے کہ پروردگار ملائکہ تک پہنچا رہا ہو. ملائکہ رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی. بڑے پیار سے, کربلا تو نہیں ہے نا, بڑے پیار سے بڑے بیٹے کو باپ نے ہٹا دیا. مگر حسین نہیں آتے, حسین نہیں آتے. والی نجف کی نظر سلطان کربلا پر پڑی. کہا میرے لال حسین اپنی ماں کو رخصت نہیں کرو گے؟ کہا بابا ایک بات بتائیے, میں افضل کی عیسیٰ افضل؟
کہا بیٹا آپ فخر عیسیٰ ہیں. کہا بابا مریم افضل کی میری ماں افضل؟ بیٹا مریم آپ کی ماں کی کنیز ہے. کہا بابا جب کبھی عیسیٰ آتے تھے مریم باہیں پھیلا دیتی تھی. آخری وقت مریم نے اپنی باہیں پھیلا دی, عیسیٰ کو سینے سے لگا دی. میں بھی اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی. ایک مرتبہ علی نے بطول کے جنازے کی طرف دیکھا, بس بہت روئیں گے آپ, جس منزل تک مجھے آپ کو لانا تھا. بطول کے جنازے کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا بطول سب آ گئے تیرا غریب بیٹا نہیں آتا. بطول سب آ گئے تیرا شہید بیٹا نہیں آتا. بطول سب آ گئے تیرا پیاسا بیٹا نہیں آتا. بطول سب آ گئے تیرا مظلوم بیٹا نہیں آتا. بطول سب آ گئے تیرا مسافر بیٹا نہیں آتا. بطول سب آ گئے جسے تو نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے وہ حسین نہیں آتا. اللہ جانے حسین کے آواز میں, علی کے لہجے میں کتنا درد تھا کہ وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے نہ اٹھ سکا, وہ ہاتھ جو کسی اور کام کے لیے نہ اٹھ سکا, وہ ہاتھ جو علی کو سلام کرنے کے لیے نہ اٹھا, ایک مرتبہ اسی ہاتھ میں حرکت ہوئی, بندے کفن ٹوٹے, دونوں ہاتھ باہر آ گئے. آ جاؤ میرے غریب بیٹے, آ جاؤ میرے پیاسے بیٹے, آ جاؤ میرے مظلوم بیٹے. ماں بلاتی ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے اور ہاتھ نکلے کفن سے. ماں بلاتی ہے آئے حسین, آ میری گود میں آئے حسین. لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا, پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما. مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم کو آخری دم تک کے مودت اہل بیت میں ثابت قدم رکھ. پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے ان کی جان اور مال و عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار میں جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجلہ عطا فرما. میرے مالک ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے اور خصوصاً کربلا والوں کے خون کے انتقام کے لیے ہمارے بارے میں سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں کر. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ خیر النساء بانو بنت جعفر علی حسینی, مرحوم غلام حسین ابن احمد بھائی ہریانی کی روح کو اور کل مرحوم مومنین و مومنات کے ارواح کو بتصدق محمد والے محمد کے اس حلف